بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے لفظ حدیث کے متعلق صرف 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لفظ حدیث کا معنی کیا ہے اور لفظ حدیث کو قرآن کریم نے کن کن معانی میں ذکر کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ لفظ حدیث کا معنی علامہ جوہری صحاح میں لکھتے ہیں کہ لفظ حدیث کلام کو کہا جاتا ہے۔ لفظ حدیث کلام کو کہا جاتا ہے، ای حدیث ای الکلام قلیلہ و کثیرہ سواء، پھر وہ کم ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھی کلام ہو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی لفظ حدیث کو کلام کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ رب العزت کے کلام کو، اللہ رب العزت کی بات کو، اللہ کے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اللہ کی حدیث اور اس کی بات اور اس کے کلام کے بعد پھر تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک تیسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ رب العزت نے جو نازل فرمائی ہے احسن الحدیث کتابہ، وہ کتاب ہے اور وہ احسن حدیث ہے۔ یہ 3 آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی پیش کی کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام، اپنی کتاب کو بھی حدیث کہا ہے۔ تو حدیث کا ایک معنی کلام ہے اور پھر کلام اللہ پر بھی حدیث کا اطلاق کیا گیا ہے۔